اچھا، نیکسٹ آیت ہے فی جیدہا حبل من مسد، یعنی کہ ان ہر نیک دیر از اے روپ میڈ اپ آف ٹوسٹ، یعنی کہ یہاں پہ اگین اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک سارکازم لینگویج کا یوز کیا ہے اس کے خلاف، کہ جید کہتے ہیں کہ جیسے کہ وین وومن بیوٹیفائی ہر سیلف ود اے نیکلس آن ہر نیک، ٹھیک ہے، اس کو جید کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جس طریقے سے یہ عورت دنیا میں اپنے نیکلس کو شو آف کرتی تھی، گلے میں نیکلس پہنتی تھی، اور اس بارے میں ایک نیریشن بھی ہے کہ اس نے اپنے نیکلس کو شو آف کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں اس نیکلس کو نیلام کر دوں گی، اور اس سے جو فنڈنگ آئے گی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کے خلاف کیمپین میں یوز کروں گی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جید ورڈ کا یوز کیا ہے کہ یو وانٹ ٹو شو یور نیکلس ان دس ورلڈ، یو وانٹ ٹو یو بیوٹیفائی یور سیلف ان دس دنیا ود دس نیکلس، اینڈ ایون یو وانٹ ٹو fund this propaganda against the Muslim and the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, then you will beautify your neck with the rope of a twist in Jahannam، ٹھیک ہے۔ تو دیٹس وائی دس جید ورڈ کا یہاں پہ یوز ہوا ہے کہ ایک ایسی رسی جو اس کے گلے میں ٹوسٹ ہو کے پڑے گی، ٹھیک ہے۔ پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ورڈ کی یوز کیا ہے حبل، ٹھیک ہے، حبل من مسد، یا حبل یعنی حبل کہتے ہیں روپ کو، ٹھیک ہے۔ تو قرآن شریف میں اور جگہ بھی روپ کا بیان ہوا ہے، لیکن وہ پازیٹیو سینس میں بیان ہوا ہے، جیسے کہ ہولڈ دا روپ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن شریف میں کئی بار یوز ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پہ جو روپ کا استعمال ہوا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے مسد، ٹھیک ہے۔ مسد اس روپ کو کہتے ہیں جو کہ پرفیکٹلی ٹوسٹڈ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مطلب کہ مسد وہ ایسا مٹیریل ہو گیا دیٹ ڈیڈنٹ کاٹ اے فائر ایزلی، اور جو آسانی سے جلتا نہیں، برن نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تو اس کو مسد کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ So as she was carrying a firewood and she is having a rope on her neck، اینڈ جو اس کی جو روپ ہے جو ایسے ٹوسٹڈ ہے، وہ ایسے مٹیریل کی بنی ہوئی ہے کہ وہ فائر کیچ نہیں کرے گی، ٹھیک ہے۔ سو جو روپ ہے ایکچولی وہ فائر ریزسٹنٹ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی جو روپ ہے اس نے اس کے گلے کو ایسا ٹوسٹ کر رکھا ہوا ہے کہ اگر وہ اس کا گلا بالکل چوکڈ ہے، شی واز ناٹ ایبل ٹو سے اینی تھنگ، وہ ساری ذلت سہے گی، سر پہ اپنے ایندھن والی لکڑیاں ڈھوئے گی، اپنے شوہر کی آگ کو فیول کرے گی، اپنی آگ کو فیول کرے گی، لیکن وہ منہ سے چو بھی نہیں بول پائے گی، ایسے اس کا گلا چوکڈ ہے اس رسی سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ رسی جلے گی نہیں، یعنی کہ اگر وہ رسی جل گئی تو کیا ہوا، اس کی گلے کی پکڑ لوز ہو جائے گی، لیکن وہ رسی ایسی ٹوسٹڈ ہے اور اس کے گلے میں ایسی ٹوسٹ کر کے باندھی ہوئی ہے اور ایسے مٹیریل کی ہے کہ وہ جلے گی نہیں، یعنی کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ اس کا گلا چوک رہے گا، وہ اپنے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں بول پائے گی، ایک چو بھی نہیں کر پائے گی۔ تو دیٹ واز دا امیجری اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیز ڈرا اوور ہیئر، کیونکہ دنیا میں اس کا ویپن کیا تھا، ورڈز تھے، وہ اپنے گلے سے ورڈز نکالتی تھی، اور اپنے اس نیکلس کو اس نے کہا تھا کہ میں اس کو سیل کروں گی اور فنڈ کروں گی، اور وہ فنڈنگ کس کو کرتی تھی، جیسے پوئٹس کو فنڈ کرتی تھی وہ، کہ وہ خراب پوئمس لکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف پوئمس لکھیں اور ان کو ہرٹ کرے، اور ایمان والوں کے خلاف پوئمس لکھ کے پروپیگنڈا کریٹ کریں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ وہ کتنا بھی عذاب میں رہے گی، لیکن وہ ورڈز جو اس کے ویپن تھے دنیا میں، وہ اپنے زبان سے اپنے درد کو بھی نہیں باہر چیخ پائے گی، اور اس کا گلا بالکل چوک رہے گا۔ تو اس طریقے کی اسکیری عذاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے تیار کیا ہے آخرت میں۔ اچھا، اس کا ایک امپلیکیشن اور ہے اس آیت کا کہ روپ کو جگولر وین بھی کہا جاتا ہے، قرآن میں روپ کو جگولر وین بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے، کہ سورہ الکاف میں آیت نمبر 16 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، یعنی کہ اینڈ وی آر نیئرر ٹو ہم دین ہز جگولر وین، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے کسی شخص کے سے اس کی جگولر وین سے بھی زیادہ قریب ہیں، ٹھیک ہے۔
تو یہاں پہ اگر اس کے مطلب کے ساتھ اس کو میننگ کو دیکھا جائے تو جگولر وین جو ہوئی وہ بھی ایک روپ ہوئی، اور اس کا جو روپ ہے وہ ٹوسٹڈ ہے عورت کا، ابو لہب کی وائف کا. تو اس کا مطلب کیا گیا کہ اس کا جو گلا ہے، اس کی جگولر وین ہے، وہ اپنے آپ میں ٹوسٹ کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو وچ از مور کنفرم بائی دس آیت، کیونکہ اس آیت میں فی ورڈ کا یوز ہوا ہے، مطلب کہ ان مینس ان ہر نیک. سو دیر از اے روپ میڈ آف ٹوسٹ، سو شی واز چوکڈ انٹائرلی. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کے گردن کے اندر کی جو جگولر وین ہے اس کو ہی ٹوسٹ کر دیا. اس کا سینس یہ ہوا کہ وہ کچھ بول نہیں پا رہی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ جو دنیا میں وہ تمام طریقے کے ہیٹ اسپیچ کو یوز کرتی تھی اور موٹیویٹ کرتی تھی دوسروں کو، اور اپنے ہسبینڈ کو اسپیشلی، کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرٹ کرے. ٹھیک ہے، تو وہ آخر تو جہنم میں وہ شی واز ناٹ ایبل ٹو اٹر اے سنگل ورڈ. ٹھیک ہے، سو اس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے ایک پینفل عذاب تیار کیا ہوا ہے جہنم میں. اور اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ایک پورے سورہ اتار کے ابو لہب اور اس کی وائف کو یہ بتایا کہ سی بیکاز آف یور ڈیڈس یو ول گونا فیس دیس کانسیکوینسز. تو مطلب دنیا میں ان کے ساتھ جو ہوگا کہ وہ اپنے ان کی مال ان کے کچھ کام آئے گی، نہ ان کے ارننگس ویلتھ ان کے کچھ کام آئے گی، نہ ان کے ارننگ ان کے کام آئے گی. تو دنیا کی بات ہوگی، لیکن آخرت میں جلد ہی وہ ابو لہب جو ہے وہ جہنم کی آگ میں جھونک دیا جائے گا، اور اس کی وائف جو ہوگی وہ جہنم میں کیسی دکھے گی اور اس کی کیا حالت ہوگی. یہ یعنی کہ دنیا میں ان کے لیے تھوڑا عذاب ہے، اور جہنم کا عذاب ان کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. تو یہ اس آیت کا، اس سورہ کا پورا مطلب تھا. اب اس سے جو کیا جو لیسن ڈرا ہوتا ہے اس کو سمجھ لیتے ہیں، جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنا. اور وہ جو امپورٹنٹ لیسن ہے وہ یہ ہے کہ ان دس سورہ اللہ سبحانہ تعالیٰ has highlighted the evil of a people who are hurtful to others, especially as a couple. ٹھیک ہے، and Allah subhanahu wa ta'ala has dedicated this social phenomena as a particular evil, and the universal value of that is don't allow your marriage to become one of these people. ٹھیک ہے، جہاں وائف از سپورٹنگ ہر ہسبینڈ ٹو ہرٹ مور اینڈ مور، اینڈ شی از بیکنگ ہم اپ اینڈ انکریج his husband, and his husband is going further to hurt people more and more. ٹھیک ہے، and she is fueling her husband from the back side, and his husband is going to more and more evil to the people. So don't become a people like that as an individual man, as an individual, as a woman, or individual as a couple. Don't become like that. ٹھیک ہے، so کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا انجام کیا ہے یہ بھی ہمیں اسی لیے بتا دیا کہ اس طریقے سے کہ لوگوں کو جب ایز اے کپل آپ ہرٹ کرتے ہیں، یا ایز اے انڈیویجول آپ ہرٹ کرتے ہیں، یا جو عورتیں ہوتی ہیں جو اپنے ہسبینڈ کو فیول اپ کر رہی ہوتی ہیں اپنے ریلیٹیوس، ہسبینڈ کے ریلیٹیوس کے خلاف یا کسی دوسرے کے خلاف. ٹھیک ہے، تو اور اس کا ہسبینڈ اس کی بات مان کے فائرڈ اپ ہو جاتا ہے اور وہ دوسروں کو ہرٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو ڈونٹ بیکم اے پیپل لائک دیٹ. ٹھیک ہے، جو دوسروں کے لیے پرابلم کریٹ کرے اور دوسروں کو پین میں دیکھے. ٹھیک ہے، وین دے انجوائنگ سینگ ادر پیپل ان اے پین، اور جو اس کو سارا فیول اپ کرنے والی کون ہے، اس کی عورت ہے، اس کی بیوی ہے. یہ کوئی ضروری نہیں کہ اس کی وائف ہی اس کو فیول اپ کرے. سم ٹائمز ہسبینڈ پلے دیٹ رول. سم ٹائم ہسبینڈ جو ہے وہ فیول اپ کرتے ہیں اپنی وائف کو کہ تم جاؤ، تم اس سے ایسے لڑو اور تم ایسے بات کرو. تو ایدر ون کین ہیو characteristic of Abu Lahab, either man or woman, and either man or woman can have a characteristic of a wife of Abu Lahab. ٹھیک ہے، so we have to be conscious of that we should not become a people like that. کیونکہ اس طریقے کے لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس قدر غصہ دکھایا ہے اور کس قدر کرز کیا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ میرجز جو ہیں وہ میرجز آر سپوز ٹو بی اے صدقہ جاریہ فار یور فیوچر. ٹھیک ہے، ڈونٹ میک یور میرج ٹو بیکم اے ٹربل فار دا ادر.
Marriages are supposed to be a sadqa jariyah for your future. You do good deeds to each other, then you do good to the people around you, so that good will come to you in future for your future generation. ٹھیک ہے. So don't become such kind of person to fall upon this category, and watch out for these kind of evil qualities Allah subhanahu wa ta'ala has described in this surah, like arrogance, pride, and putting other down, backbiting, or materialism, shallowness, insulting other people. ٹھیک ہے. If you are constantly conscious about that, then کہ اس نے مجھے کیا کہا اور پھر میں اس کا ایسے جواب دوں گی، اور میں اس کا مطلب کہ اپنے ہسبینڈ کو فیول اپ کرتی ہوں کہ وہ جا کے اس سے لڑے. اور مطلب کہ جب آپ کو یہ احساس ہو جائے کہ آپ کا اسپاؤس جو ہے وہ آپ کو فیول اپ کر رہا ہے کسی کے خلاف، تو یو شوڈ بی ویری کانشیس. آپ کے کان کھڑے ہو جانے چاہیے کہ ناؤ شی از گیٹنگ حملۃ الحطب. ٹھیک ہے. دیٹ از حملۃ الحطب کائنڈ آف سچویشن. اور آپ کو خود بھی اس سے اپنے آپ کو روکنا چاہیے، اور اپنے اسپاؤس کو بھی اس سے روکنا چاہیے کہ ڈونٹ بیکم لائک اے وائف آف ابو لہب، ڈونٹ فیول می اگینسٹ اینی پرسن، کیونکہ اس کے کانسیکوینسز جو ہیں بڑے خراب ہیں، اور یہ جو ڈیٹ اپنے آپ میں بہت ہی خراب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں. تو جہاں بھی اس ٹائپ کی سچویشن ارائز ہو، سو یو اسٹاپ امیڈیٹلی یور اسپاؤس کی. ٹھیک ہے. چاہے وہ مطلب ٹیمپر پرابلم ہو یا کسی بھی طریقے مطلب کہ اس ٹائپ کی سچویشن ہو، یو شوڈ اسٹاپ دس کائنڈ آف کنورسیشن امیڈیٹلی ود یور اسپاؤس اینڈ سیک اللہ سبحانہ و تعالیٰ توبہ ان دا فیوچر ٹو ناٹ بیکم لائک ابو لہب اور ناٹ بیکم لائک اے وائف آف ابو لہب، اینڈ یو اسٹے آؤٹ آف دس سچویشن ایز اے انڈیویجول اور ایز اے کپل. جہاں بھی آپ کو یہ لگے کہ آپ کی وائف یا آپ کا ہسبینڈ آپ کو کسی کے خلاف بھڑکا رہے ہیں، کیونکہ یہ ڈائریکٹلی لوگ ایسے نہیں کہتے کہ ہاں میں آپ کو اس کے خلاف بھڑکا رہی ہوں. یہ ہمیشہ ایسی بات شروع ہوتی ہے کہ میں نے تو بس ایک بات کہی ہے، آئی ایم جسٹ سیئنگ. نہیں، یو آر ناٹ جسٹ سیئنگ، یو آر ایکچولی فیولنگ. ٹھیک ہے. اور یہ شوہر کو بھی یا اسپاؤس کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ صرف جسٹ ایک کنورسیشن نہیں ہو رہی ہے، ایکچوئل میں فیولنگ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. سو یہ کانشیسنیس دماغ میں ہونی چاہیے کہ کہاں پہ آپ کو مطلب کہ آپ کو بھڑکایا جا رہا ہے، آپ کو فیول اپ کیا جا رہا ہے. اور یہ نارمل کنورسیشن میں ہی یہ باتیں ہوتی ہیں کہ آپ کو لگے گا کہ یہ تو نارمل کنورسیشن ہو رہی ہے، اور صرف ہم تو صرف باتیں کر رہے تھے، ہم تو کسی غیبت تھوڑی کر رہے تھے، ہم تو صرف باتیں کر رہے تھے. نہیں، ایکچوئل میں وہ یہ غیبت ہی ہوتی ہے. آپ بھڑکاتے ہی ہیں لوگ ایک دوسرے کے خلاف. تو اور کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو صرف باتیں کر رہے تھے، کیا ہم باتیں بھی نہ کریں؟ نہیں، آپ باتیں نہیں ہیں، یہ ایکچوئل میں آپ خود انٹرسپیکٹ کیجئے، یہ باتیں نہیں ہیں، یہ غیبت ہے. یہ اپنے اسپاؤس کو کسی کے خلاف بھڑکانا ہے، یا کسی کو بھی کسی کے خلاف بھڑکانا ہے. تو بی اویئر آف دیٹ، بی ویری کانشیس آف دیٹ. ڈونٹ بیکم اے پیپل لائک ابو لہب اور وائف آف ابو لہب. میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ count us among his righteous live as a man and as a woman and as a couple. آمین.